بیماری اور صدقہ خیرات بیماری اس خالق کی طرف سے ہے جس نے پوری کائنات بنائی، زندگی اور موت پیدا فرمائی۔ ہم انسان کو ایک بہترین ڈھانچے میں تمام مخلوقات سے ممتاز عقل و سمجھ دے کر بنایا۔ اسی کے ہاتھ میں ہماری سانسیں، جسم و جان اور ہر قسم کی حرکات و سکنات ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے کسی کو بیمار بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کسی بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اس لیے مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ صرف وہی اکیلا بیماری دینے والا اور شفا یاب کرنے والا ہے۔ اس کے سوا سنسار میں کوئی زندگی و موت اور بیماری و شفا پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بیماری آزمائش کے طور پر اور کبھی گناہوں کے باعث آتی ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ خوشی اور غم دونوں میں ہمارے لیے خیر کے پہلو ہیں، بشرطیہ کہ خوشی میں شکر اور غمی میں صبر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم۔ ترجمہ: مومن کا معاملہ عجب ہے کہ اس کے لیے ہر معاملہ میں بھلائی ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ کی جانب سے نیکوکاروں کے لیے ایک بڑی خوشی یہ بھی ہے کہ بیماری کی وجہ سے اس نیکی کے نہ کر سکنے پر بھی اجر لکھا جاتا ہے جو تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری۔ ترجمہ: جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو مایوسی کا شکار نہ ہو، اپنے خالق و مالک پر پورا بھروسہ رکھے، بیماری کے لیے ڈاکٹر سے علاج کرائے، اللہ سے شفا یابی کی دعا بھی کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ کبھی لوگ بیماری کا علاج کرا کر تھک جاتے ہیں، بے شمار روپے پیسے خرچ کر لیتے ہیں، پھر بھی مرض میں افاقہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں کچھ لوگ بے حد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ تو اللہ سے دور ہی ہو جاتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، غیر اللہ سے مدد مانگنا یا بیماری اور مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس حال میں مرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کیا جائے گا۔ بیماری کے وقت ایک مومن کا شیوا یہ ہو کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھے، اسی سے شفا کی امید لگائے اور توبہ استغفار کے ساتھ اپنے رب سے شفا یابی کے لیے دعا مانگے۔ بیماری طویل ہو جائے پھر بھی نہ گھبرائے، صبر و ضبط سے اور کام لے، یقین کرے کہ ہمارا رب ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے اور حکمت و مسلط سے بھرا فیصلہ کرتا ہے۔ اس مضمون میں بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح اللہ دعاؤں اور مسنون اذکار و شرعی دم سے روحانی طور پر شفا نصیب ہوتی ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات بھی بیماری دور کرنے کا ایک روحانی علاج ہے۔ یوں تو اس بارے میں علماء سے مختلف قسم کے روحانی تجربات منقول ہیں، مگر ہمیں رسول پاک کے فرمودات میں بہت سارے دلائل مل جاتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بیماری میں صدقہ کرنے سے اللہ شفا نصیب فرماتا ہے۔ اس بات کو مثال سے اس طرح سمجھے کہ ایک شخص بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اس نے اپنا علاج کافی کروایا مگر مرض دور نہیں ہو رہا۔ ایسے میں مریض کو اولا صبر جمیل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ مصیبت پر بھلائی اللہ کی طرف سے سچے دل سے انابت کرنا چاہیے اور سماج میں موجود فقراء، مساکین اور یتیم و نادر پر اپنا مال اس نیت سے صدقہ کرنا چاہیے کہ اللہ اس نیکی کے بدلے میں بیماری سے شفا دے۔ اس کی دلیل ایک مشہور حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح جامع میں حسن قرار دیا۔ نبی کا فرمان ہے، ترجمہ: صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ دل کی سختی ایک بیماری ہے، اس کے روحانی علاج کے لیے رسول اللہ نے مساکین کو کھانا کھلانے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کو کہا۔ آپ الجامع۔ ترجمہ: اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اگر اللہ کی ناراضگی یا گناہ کی وجہ سے بیماری آئی ہے تو صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور صدقہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اس طرح یہ بیماری بھی دور ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الترغیب۔ ترجمہ: بے شک پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ابن ماجہ۔ ترجمہ: اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتا ہے، صدقہ ظالم سے بھی نجات دلاتا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ترمذی۔ ترجمہ: اور تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال اس شخص کی جیسے دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کے ہاتھ اس کے گردن سے ملا کر باندھ دیے ہیں اور اسے لے کر چلے تاکہ اس کی گردن اڑا دیں، تو اس قیدی نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ جو کچھ مال ہے میں تمہیں فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لینا چاہتا ہوں۔ پھر انہیں فدیہ دے کر اپنے کو آزاد کر
آزاد کرا لیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ افضل صدقہ بیماری سے پہلے دینا ہے، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور موت کے بعد آدمی کا مال اس کے وارثین کا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ سب سے افضل اور بڑا صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا صحیح مسلم۔ ترجمہ: تو صدقہ دے اور تو تندرست ہو اور حریص ہو اور خوف کرتا ہو محتاجی کا اور امید رکھتا ہو امیری کی، وہ افضل ہے، اور یہاں تک کہ صدقہ دینے میں دیر نہ کرے کہ جان تک حلق میں آ جائے۔